الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی شروع کی 20 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی دعا کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور گمراہ اور اللہ تعالیٰ کے غصے زدہ لوگوں کے راستے سے بچا، اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ چنانچہ شروع کی 5 آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جو سیدھے راستے پر ہیں، تو بتا دیا کہ یہ لوگ اور ان صفات والے لوگ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کے انعام ان پر ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور اگلی 15 آیات میں کفار کا تذکرہ ہے، جن میں سے 2 آیتوں میں جن کا انشاءاللہ درس آج ہوگا، وہ جو پکے کافر ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور آگے 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ چاہے تو ظاہر باطن سے جو کافر ہیں وہ بھی یقیناً گمراہ لوگ ہیں، اور جو دل سے تو کافر ہیں لیکن بعض مقاصد کی وجہ سے ظاہراً اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے گمراہ ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں، خطرناک بھی ہیں۔ تو ان کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے دور رہو، جن سے بچنے کی کوشش کرو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ مکے میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اب کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ابھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ واقفیت کی بنیاد پر انکار کر رہے تھے، ان کو ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بھی ہدایت ملتی رہی، بعد میں بھی ہدایت ملی۔ لیکن جو لوگ محض ہٹ درمی ضد کی بنیاد پر انکار کر رہے تھے تو ان کو ہدایت عطا نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر بتایا کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے حق میں بہتر ہے، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ان کو متنبع کرتے رہنا ہے۔ آپ متنبع کرتے رہیں گے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ باقی ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ڈرائیں گے تب بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا، نہیں ڈرائیں گے تب بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ڈرانے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ انذرتہم، انذار۔ اردو میں عام طور پر خوف اور انذار کا ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس میں الگ الگ لفظ موجود نہیں ہے، جبکہ عربی ایک وسیع زبان ہے، اس میں ہر کیفیت کے لیے الگ لفظ ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کا ڈرانے کو انذار سے تعبیر کیا ہے، اور انذار کا لغت میں جو معنی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے طور پر انجام سے خبردار کرنا جو محبت، ہمدردی، خیرخواہی، شفقت کے جذبات میں لپٹا ہوا ہو۔ جیسے والدین اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، آنے والے خدشات سے بچنے کے لیے اس کو متنبع کرتے ہیں، تو وہ یقیناً محبت، خیرخواہی، شفقت کے جذبات میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک دشمن کسی کو دھمکی دیتا ہے اور آنے والے انجام سے ڈراتا ہے، اس میں خوف زدہ کرنا اور اس کے دل میں رعب اور ڈر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کا ڈرانا یہ بھی سراسر خیرخواہی، شفقت اور محبت پر مبنی ہوتا ہے، اور جو ذات شفقت اور محبت سے فائدے کی خاطر غرض سے انسان کو متنبع کرے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کافر لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، ابو جہل ہے اور اس طرح کے کئی سارے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ وہ لوگ بعد میں ایمان نہیں لائے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ تو ایسے لوگ جو محض ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، ان کو نقد سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو پھر خیر کی بات ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتوں کو نظر آتی ہیں اور ان کا وجود حقیقت میں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف مہر یا پردہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دبا پڑتا ہے۔ وہ سیاہ دبا ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اگر کسی کا دل نکال کے بھی دیکھیں تو وہ سیاہ دبا ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کو بھی نظر آتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی نظر آتا ہے۔ تو کفار ایسے لوگوں کو، فرشتے ایسے کفار کو دیکھتے تھے کہ جن کے کانوں پر اور آنکھوں پر اور دل پر مہر اور پردے ہیں، ان پر لعنت کرتے تھے، اور جن کو دیکھتے تھے کہ ایسا نہیں ہے ان کی خیر خواہی کی فکر کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے 1 میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جتنے بھی حفاظت کے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں، دل میں خیر بات، حق بات ڈالنے کے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، ان کی تو مجبوری ہے، وہ تو نہیں جا سکتے، وہ تو اس مصیبت سے، پریشانی سے گزرتے ہیں۔ اب یہ بدبو ایسی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو محسوس نہیں کرتا، اور ہمیں وہ بدبو نہیں آتی، لیکن وہ حقیقت میں ہوتی ہے اور فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے پردہ اٹھا بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، تو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے، تو راستے میں سخت بدبو محسوس ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والوں کے منہ کی بدبو ہے۔ چنانچہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس سے پردہ اٹھا بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک وہ مشہور حدیث کہ 2 خواتین کو روزہ لگ رہا تھا اور شدید روزہ لگا کہ ان کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی، تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے ہماری نظروں سے ان کو اوجھل رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کے کانوں پر بھی مہر ہے اور ان کے دل پر بھی مہر ہے۔ دل اور کانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مہر کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ دل ادراک کرتا ہے ہر طرف سے، اور کان بھی ہر طرف سے بات کو سنتے ہیں۔ جس چیز میں ہر طرف سے بات آ سکتی ہو اس کو پیک کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس پر لفافہ چڑھا کے، تھیلی چڑھا کے اس کے منہ کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ چاروں طرف سے بند رہے، بخلاف آنکھوں کے کہ آنکھیں صرف سامنے دیکھ سکتی ہیں، اس لیے اگر سامنے سے پردہ ڈال دیا جائے تو پھر کسی طرف سے بھی نظر نہیں آتا۔ تو دل پر بھی مہر، کانوں پر بھی مہر اور آنکھوں پر پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور سخت عذاب اور زبردست عذاب کی دھمکی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو خیر کے کاموں پر لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کاموں پر کہ جس سے حق تسلیم کرنے کی توفیق چھن جائے، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔